اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 5 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے۔ فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب کام خوشنما بنا دیے جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آئے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح کر لی تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ معزز ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے پچھلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، مگر جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ہم نے انہیں تنگی اور مشکلات میں ڈال دیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی طرف جھک جائے۔ لیکن افسوس، وہ شکر گزار بننے کے بجائے نافرمان بن گئے اور سخت دل ہو گئے، اور شیطان نے ان کے برے کام کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو پوری طرح بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو اللہ نے انہیں سزا دینے سے پہلے آزمائش کے لیے دنیا کی ہر نعمت دے دی، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور خوشی میں مگن ہو کر اکڑنے اور اترانے لگے۔ پھر اسی حالت میں اچانک ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے۔ پھر اللہ نے ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی اور دکھا دیا کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ خدا کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ اسی وقت تک اپنے کاموں میں آزاد ہے جب تک اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ ظالم قوم کا حساب لینے پر آتا ہے تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بلا شبہ تمام تعریفوں کا واحد مستحق صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ اگر وہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے یا دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو یہ چیزیں تم کو واپس لا کر دے؟ اللہ نے یہ تم کو یہ چیزیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، مگر تم تو عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں واضح فرما دیا ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں ظالم لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت بار بار بیان کی گئی ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یہاں رکوع کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے خزانے کے مالک نہیں ہیں، نہ وہ غیب جانتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی فرشتہ ہیں، بلکہ وہ تو صرف وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق کو نہ ماننے والے اور حق کو سمجھنے والے بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔